رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. مختصر سا مضمون ہے سورہ نساء میں جس کو ذکر کرنا ہے آج. پانچویں پارے کے بالکل آغاز میں گھر کا نظام کس طریقے سے درست رہتا ہے اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے. موٹے طور پر اس میں پہلی چیز یہ آئی کہ اسی گھر کا نظام درست رہ سکتا ہے جس کا ذمہ دار کوئی مرد ہو. اگر گھر کے سارے معاملات کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہو، سارے کے سارے، مشورہ الگ چیز ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ الگ چیز ہے، ذمہ داریاں بچوں کے تعلق سے بالکل مشترک ہیں، لیکن بحیثیت ذمہ دار گھر کے نظام کا اختیار مرد کے پاس رہنا چاہیے. یہ فطری قانون ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا، اور ہرگز اس میں عورت کی شان کو کم نہیں کیا گیا، بلکہ عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ مرد کی اطاعت میں ہی اس کی خوبصورتی ہے، مرد کی اطاعت میں ہی اس کی فطرت ہے، بلکہ اسے باہر کی تمام ذمہ داریوں سے شرعی طور پر آزاد کر دیا گیا. کما کے لانے کی ذمہ داریوں سے، بچوں کو لا کے کھلانے کی ذمہ داریوں سے. اپنے طور پر کوئی کرتا ہے نیچر سے باہر جا کر تو وہ اس کی اپنی مرضی، وہ بات کا معاملہ ہے پھر کیا کام جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے، کتنا اختلاط مردوں کے ساتھ جائز ہے کتنا ناجائز ہے، کس حد تک عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے کس حد تک ناجائز ہے. وہ معاملات بات کے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ طے ہے کہ نیچر کے اعتبار سے عورت کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ڈالی گئی کہ وہ بچوں کو لا کر کما کر کھلانے کی ذمہ دار ہے. اور جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے نیچر، اللہ کے بنائی ہوئی فطرت سے باہر جاتے ہیں اس کا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں. دیکھو، فطرت سے باہر جانا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو شرعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ عورت یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی، مرد یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی باہر جائے گا تو دو طریقے سے مخالفت ہوگی، ایک تو نیچر کے اگینسٹ جائے گا اور دوسرا شریعت کے اگینسٹ جائے گا. شریعت کے اگینسٹ جانا بھی گناہ ہے اور نیچر کے اگینسٹ جانا کبھی گناہ ہوتا ہے کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے انسان کی حالت پر. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پر میں ابھی آؤں گا تفصیل سے. شریعت کے خلاف جائے گا تو اللہ کا باغی شمار ہوگا، نیچر کے خلاف جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. نیچر کے خلاف جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے اجازت دے دی ہو، جیسے مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے عورت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کما کے لا کر کھلانے کی ذمہ دار ہے، بالکل بھی نہیں. اگر کوئی کما کے لاتی ہے تو ہو سکتا ہے پیسہ تو وہ لے آتی ہو، لیکن نیچر کے خلاف جانے کی وجہ سے اس کا نقصان ضرور اٹھائے گی. اور وہ نقصان دبے الفاظ میں اگرچہ کوئی کہنا نہیں چاہتا اور کہے گا کیوں، پیسہ آ رہا ہے تو کہے گا کیوں کوئی. بہرحال لیکن اگر اس کو گھر کے نظام پر غور کیا جائے، بچوں کی تربیت پر غور کیا جائے، ایک ماں کو کتنا وقت اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یا ایک بچہ اپنے بچپن میں اپنی ماں کا کتنا وقت چاہتا ہے، اس اعتبار سے ضرور نقصان ہوتا ہے. گھر گرہستی کے اندر ضرور نقصان ہوتا ہے، گھر کے نظام کو بنانے میں بطور خاص دینی تربیت میں بڑا نقصان ہوتا ہے. لہذا شریعت کے خلاف جانے سے تو انسان باغی ہو جاتا ہے، لیکن نیچر کے خلاف جانے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گھر کا یہ نیچر بنایا ہے کہ قانون فطرت بنایا ہے کہ مرد کو جب تک اختیارات پورے گھر میں رہیں گے، ٹھیک ہے، مرد کو بھی حکم دیا کہ گھر والوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات چیت کے ساتھ چیزوں کو حل کیا جائے، لیکن ہر چیز کا اختیار چھوڑ نہ دیا جائے. اگر مرد کے ہاتھ میں اختیار رہے گا تو گھر کا نظام بیلنس میں رہے گا. سوال یہ ہے کہ کیا عورت گھر کا نظام نہیں چلا سکتی، مرد کو ہی کیوں اختیار دیا گیا؟ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی سرشت میں، اس کے نیچر میں ڈال دی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت ایموشنل ہوتی ہے، ایموشنز پر کنٹرول کم ہوتا ہے، اعصاب اس کے کمزور ہوتے ہیں، جسمانی صلاحیتیں اس کی کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے، فزیکلی کمزور ہوتی ہے. اور اس بات کو پروو کرنے کے لیے کسی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر عقل مند انسان پہچانتا ہے سمجھتا ہے. تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعصاب کے کمزوری کی وجہ سے، اور یہ اعصاب کی کمزوری اس کی خوبصورتی ہے، کیونکہ نزاکت جو ہے، نزاکت میں ہی تو حسن ہے، نزاکت میں ہی خوبصورتی ہے، تو اعصاب کی کمزوری یہ اس کی عورت کے نیچر کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کے نیچر کی خوبصورتی ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ اگر عورت اعصاب کی کمزور ہے، ایموشنز پر کنٹرول نہیں رکھتی ہے، تو اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایموشنز میں بہہ کر گھر کا نظام بیلنس اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور مرد 100 پریشانی میں بھی ہوگا، 1000 قسم کی پریشانی میں بھی ہوگا، لیکن گھر کا نظام کو بگڑنے نہیں دے گا۔ اس لیے وہ تمام گھر جس میں مکمل اختیارات مردوں کو رہتے ہیں، بالمقابل ان گھروں کے ان کا نظام زیادہ درست رہتا ہے جہاں سارے اختیارات عورتوں کو رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے عورتوں پر، لیکن فوقیت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں نعوذ باللہ اسلام نے عورت کے حقوق ختم کر کے سارے مردوں کو دے دیے، نہ، فوقیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ دار بنانے کے بعد عورت کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا ہے۔ مغرب کی طرح نہیں کہ عورت کے اوپر بھی وہ سارا بوجھ لاد دیا گیا جو مرد کے اوپر تھا، پھر عورت بھی جو ہے بازار کے کموڈیٹی کی طرح، سامان کی طرح ہو گئی، صابن بیچنے کے لیے بھی عورت کی ضرورت پیش آئی، عورت سامنے کھڑی ہوگی، اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ صابن خریدیں گے۔ تو اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے، عورت کا اپنا ایک کردار ہے، وہ جتنا چھپا ہوا، جتنا محفوظ ہے، اتنی ہی اس میں خوبصورتی ہے، وہ جتنا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اتنا ہی اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اور نکھار پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، تو یہ اس نظام کی بات ہے کہ گھر کے نظام کے اندر اور ذمہ داری کے اندر مردوں کو عورت پر فوقیت ہے۔ کیوں فوقیت ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو فرمایا کہ فوقیت اللہ نے دی ہے۔ اب اللہ کو کون پوچھے کہ بھئی آپ نے مردوں کو کیوں فوقیت دی؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہے فوقیت دے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے، ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپر ہینڈ دیا ہے اور کسی کو اس کے انڈر کر دیا ہے، اسی طریقے سے دنیا کا نظام کھڑا ہے اور قائم ہے۔ ایک مجھے یاد ہے کشمیری پنڈت، ایک دو ساتھی ہمارے سفر میں تھا ٹرین میں، تو ایسے بات چیت ہوتے 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 تقریباً رات کو 1 بجے تک بات ہوتی رہی اسے ٹرین میں۔ اس نے ایک سوال کیا مجھ سے خود، کہنے لگا کہ میرے ذہن میں بچپن سے کچھ سوالات ہیں اور وہ سوالات مجھے پریشان کرتے ہیں، میں ان پر بڑا غور کرتا ہوں، تو آپ نے مجھے قرآن سنایا، آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل ہو۔ تو سوال اس نے یہ کیا کہ دیکھو، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سارے انسان برابر ہیں، ایک انسان نے کیا کون سے اتنے بڑے اچھے نیک کام کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مالدار گھرانے میں پیدا کیا، شاندار طریقے سے اس کا بچپن گزرا، شاندار طریقے سے اس کی جوانی گزری، ہر طرف اس کی عیش و عشرت ہے، اور دوسرا ویسا ہی انسان ہے، ویسے ہی آنکھ کان ناک ہیں اس کے، اور وہ پوری زندگی روڈ اس پہ فٹ پاتھ پہ گزار کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن کی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے زیادتی ہوئی ہے، کسی کو اتنا دے دیا کہ وہ انسان جو ہے سنبھال نہیں پا رہا ہے، اور کسی سے اتنا لے لیا کہ اس انسان کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک سے پیار کرتا ہے اور کسی ایک سے نفرت کرتا ہے۔ تو باقی ایک اعتبار سے اس کا ذہن جو سوال ہے یہ جانور ہے، ایک اعتبار سے کہ نظر تو یہی آتا ہے، قرآن پاک میں اس کا جواب ہے۔ ایک تو یہی آیت ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ایک دوسری جگہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو درست کرنے کے لیے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ہم نے لوگوں کے اندر اپنے اعتبار سے تقسیم کیا۔ تو بہرحال میں نے جو اس سے بات کی، جو قرآن کی روشنی میں ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سب اپر ہینڈ ہیں، کوئی انڈر ہے ہی نہیں کسی کے، تو مزدور کہاں سے آئے گا؟ سارے انسان بادشاہ ہیں تو مزدوری کون کرے گا؟ سارے انسان بادشاہ ہیں تو بال کون کاٹے گا؟ سارے انسان بادشاہ ہیں تو موچی کون بنے گا؟ سارے انسان بادشاہ ہیں تو مستری کون بنے گا؟ سارے انسان بادشاہ ہیں تو ترخان کون بنے گا؟ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، غیر محتاج صرف اللہ کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، مالدار ہونے میں بھی انسانوں کا محتاج ہے، اور غریب ٹھیک ہونے میں بھی انسانوں کا محتاج ہے۔ ایک بڑے بادشاہ کو، ایک بڑے مالدار کو باربر کی ضرورت ہے، ایک اچھے جوتا پہننے والے کو جوتا سلنے والے کی ضرورت ہے، ایک اچھا کپڑا پہننے والے کو کپڑا بننے والے کی ضرورت ہے، کپڑا سینے والے کی ضرورت ہے، ایک روٹی کھانے والے کو دکاندار کی ضرورت ہے، دکاندار کو پیسہ کمانے کے لیے گاہک کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنا دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کو جوڑ دیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے
اب اس مالدار کی مالداری کی صورت میں اللہ اس کو آزمائے گا، اور محتاج کو اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت اور اس کی غربت میں اللہ آزمائے گا۔ بلکہ اس انسان پر تو زیادہ احسان ہے جس کو غربت دے کر آزمایا ہے، اس لیے کہ غربت اللہ کے قریب کرتی ہے اور مالداری اللہ سے دور کرتی ہے۔ مالدار کو مالداری دے کر آزمایا اور خطرے میں پڑ گیا، اس کو حساب دینا ہے۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کسی کو فوقیت دی ہے اور کسی کو اس کے انڈر رکھا ہے، تاکہ یہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے مردوں کو فوقیت دینے کی کہ اللہ کی مرضی، اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مال خرچ کریں عورتوں پر۔ مال کمانے کی اور کما کر خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت پر نہیں دی گئی۔ عام طور سے ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے کی صورت میں حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ عام طور سے گھروں کے اندر جب اختلافات بڑھتا ہے تو سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ گھرانے جن کی بیویاں ملازمت کرتی ہیں، جن گھرانوں کے اندر بیویاں عورتیں 50-50 60-60 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے جائز ہے ناجائز، میں نے پہلے عرض کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور سے جب ایسے گھرانوں کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں، اختلافات رونما ہوتے ہیں، وہ عورت کبھی جھکنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس مرد کی۔ اور بات یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں انڈیپینڈنٹ نہ ہوں، عورتیں مردوں پر ڈیپینڈ ہوں، لیکن کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذمہ داری سے فارغ کیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق اور ان کی بچپن پر جو ہے ان پر توجہ دے۔ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری مرد کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عورت ہی نبھا سکتی ہے۔ اور ماں کو بچے کو جتنی ماں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، باپ سے کئی گنا زیادہ ماں کا رول اور ماں کا دخل اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب عورتیں جب سے ایک عام ریل پیل چلی ہے کمانے کی لت کی، بس کمانا ہے تو کمانا ہے، جب تک انسان کامل ہی نہیں ہوگا، جب تک عورت کو نوکری نہیں ملے گی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ گھروں کے جو نظام بگڑے، گھروں کے جو نظام تباہ ہوئے، بچوں کے جو اخلاقیات۔ بھائی ایک عورت کہتی ہے کہ 15 سال کی عمر میں ایک نوجوان بچے کی شکایت کرتی ہے کہ یہ میری بات نہیں سنتا، یہ دین کی طرف نہیں جاتا، یہ نماز کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب بچپن میں نماز کی تربیت کرنے کی، اخلاقیات پر توجہ دینے کی ضرورت تھی، بچپن میں اس کی اچھی تربیت کی ضرورت تھی، تب تو عورت نوکری کر رہی تھی، اور بچہ تو نوکرانی کے پاس تھا، بچہ تو نوکرانی کے پاس تھا، بچہ تو دودھ پلانے والی کے پاس تھا، بچہ تو پڑوسن کے گھر میں تھا، بچہ تو پلے وے اسکول کے اندر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھا، بچہ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو اخلاق کی تربیت نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ سے پیسے لیتے تھے، ڈے کیئر کے اندر آپ کے بچے کا خیال رکھتے تھے۔ جب بچے کی تربیت کی ضرورت تھی تب ماں پیسہ کما رہی، اور جب ماں پیسہ کما کے لے کے آئی، اب بچہ ماں کی اسی پیسے پر عیش کرتا ہے، اسی پیسے پہ گناہ کرتا ہے، اور اسی پیسے سے ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ تب قصور کس کا ہوا؟ معاشرے کا ہوا، شریعت کے خلاف جانے کی وجہ سے، نیچر کے خلاف جانے کی وجہ سے۔ کبھی شریعت کے خلاف جانے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور نیچر کے خلاف جانے کی وجہ سے انسان اپنا نقصان اٹھاتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو فرمایا مردوں کو 2 وجوہات کی وجہ سے اللہ نے فوقیت دی، ایک تو یہ کہ اللہ نے فوقیت دی مرد کو، یہ اللہ کی دین ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، مرد کے ذمے عورت کا خرچہ رکھا۔ جب عورت کا خرچہ رکھا تو فرمایا کہ مرد کو ہی ذمہ دار بنایا گیا گھر کا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب عورتیں اگر پوچھیں پھر ہمارے ہاتھ میں کیا، ہماری ذمہ داری کیا، ہم کیسے جو ہے اپنا بڑا کردار نبھا سکتی ہیں زندگی کا، تو فرمایا بالکل نبھا سکتی ہیں۔ فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات جو رب کی عبادتیں کرنے والی ہیں گھروں میں بیٹھ کر، حافظات للغیب شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں، عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی پاک دامنیوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی اولادوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اولاد کی تربیت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ہاں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا، گھر کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، رشتوں میں خلل پیدا ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اگر بیویاں نافرمان ہو جائیں یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، مرد کی طرف سے جو زیادتیاں ہوں گی ان کا بھی ذکر ہوگا۔ فی الحال بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت ماں جو ہے وہ حقوق پورے نہ کرے جو شوہر کے ہیں یا اولاد کے ہیں، اور عورت نافرمانی پر اتر آئے، گھر کا نظام بگڑ جائے، تو ایک دم سے اس کو توڑ نہ دیا جائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹیڑھی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا، اگر تم اس کو درست کرنے لگ جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس سے جو ہے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ، ٹیڑھے پن سے مراد ہے کہ مزاج کی نزاکت، ٹیڑھے پن سے مراد عیب نہیں ہے کہ عورت عیب دار اللہ نے پیدا کی ہے، ٹیڑھے پن سے مراد ہے مزاج کی نزاکت۔ تو فرمایا مزاج کی نزاکت کے ساتھ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، اس کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے، وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، آئندہ آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی۔
تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک دم سے اس کو توڑ نہ دیا جائے، ایک دم سے اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، ایک دم سے ایسے معاملات ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ انسان فیصلے کر کے خود پچھتائے اور پھر مولوی صاحب کو کہیں کوئی حلال اور کوئی ڈرامہ کر کے دو، تو ایسا نہ کیا جائے۔ تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانیوں کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو پہلا کام یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، پہلا کام یہ کہ انہیں سمجھاؤ۔ ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، یعنی معاشرے کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے آج کل عورتوں کے ساتھ؟ پہلا سٹیپ ہوتا ہے شک۔ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ بس شک ہو گیا ایک بار تو وہ شک ایسا دماغ میں بیٹھتا ہے، شک نہیں بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہو بدگمانی۔ شک نہیں، شک تو الگ چیز ہے، شک تو صرف اسپیسیفک اس کے کریکٹر سے متعلق ہوگا، لیکن بدگمانی، ایک عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک بار بدگمانی ہو گئی کہ یہ گھر کا نظام ٹھیک نہیں چلا رہی، یہ بچوں سے جو ہے بالکل بے پرواہ ہے، میرے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ جب بدگمانی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اچھا کام بھی برا لگنے لگتا ہے۔ تو شریعت نے پہلا کیا طریقہ بتایا نا، پہلے بدگمانی مت کرو، اگر کوئی چیز پیش آ گئی ہے بٹھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، بھائی ایسی ایسی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے سمجھانا، اور ہمارا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی۔ بدگمانی کے بعد سیدھی چیزیں بھی ٹیڑھی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جب پہلے سے انسان ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کا میرا نہیں چلے گا، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو پھر اگر کوئی اچھا کام بھی وہ گھر میں کرے گی، انسان اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے سے بس وہ اڑ گیا ہے بدگمانی پر۔ فرمانا پہلے بدگمانی نہیں، پہلے فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، بٹھا کر سمجھاؤ، بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک۔ اس کے بعد وہجروہن فی المضاجع، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر ان کو الگ کر دو بستروں میں۔ عورت کے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے پاس رات نہ گزارے، اس کے پاس نہ رہے، اس کو اگنور کرے، تو اگر واقعی وہ عورت گھر بسانا جانتی یا چاہتی ہوگی، اگر واقعی وہ عورت اپنے بچوں سے متعلق سنسیئر ہوگی، اپنا گھر بچانا چاہتی ہوگی، تو مرد کا اگنور کرنا اس کو اریٹیٹ کرے گا، مرد کا اگنور کرنا اس کو اریٹیٹ کرے گا۔ تو انسان آج اگنور کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بس چھوڑا اس کو اور خود نکل کے سری نگر، جموں، 2 مہینے بعد واپس آئے، 3 مہینے بعد واپس آئے، گھر ہی چھوڑ دیا، یا تو رہے گی ادھر یا میں رہوں گا ادھر، ہم دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر پیٹرول ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے نا۔ سب سے پہلے گھر مت چھوڑو، سب سے گھر کیا، یہاں تو دنیا شہر ہی چھوڑ دیتی ہے، جہاں تو ہے جس شہر میں، اس شہر میں میرا گزارا نہیں۔ تو فرمایا نہیں وہجروہن فی المضاجع، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کے مزاج کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عورت کے مزاج کو بھی جانتا ہے، مرد کے مزاج کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورت کے مزاج میں یہ ہے کہ اگر مرد اس کو اگنور کرے تو بیوی اس کو برداشت نہیں کرتی، کچھ دن تک تو چلے گا لیکن زیادہ دن تک مرد کا اگنور کرنا اس کو پریشان کون اس کے لیے ہوگا، اور جب وہ پریشان ہوگی تو اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لے گی۔ تو دوسرا سٹیپ تھا کہ بستروں میں ان کو الگ کیا جائے۔ یہاں سے ایک بات اور اچانک مجھے بیچ میں یاد آئی، گھر چھوڑ کے جانے والے ضروری نہیں مطلب وہ معاملات بگڑ جائیں تبھی، ایسی بھی بہت ساری دنیا گھر چھوڑتی ہے، 4 سال کے لیے سعودی عرب چلے جاتے، 5 سال کے لیے سعودی چلے جاتے، 3 سال کے لیے بمبئی چلے جاتے، بیوی گھر میں لائے، 1 مہینہ بیوی کو گھر میں نہیں ہوا اور یہ کمانے کی دھن میں جو ہے کبھی بمبئی پہنچا، کبھی دلی پہنچا، اور کبھی بنگلور پہنچا، کبھی سعودی پہنچا، کبھی دوسرے ملک میں چلا گیا، اب بیوی گھر میں بیٹھی ہے وہ باہر۔ دیکھو جب معاملات بگڑ جائیں، یہ تو بات تب کی چل رہی ہے نا جب معاملات بگڑ جائیں، نارمل کی نہیں، جب بگڑ جائیں تب بھی اللہ کہتے ہیں کہ صرف بستر الگ کرو، مکان الگ نہیں کرو۔ تو جب معاملات نارمل ہیں تو تب شریعت الگ ہونے کی اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے نتائج کیا آئیں گے؟ اس کے نتائج یہ آئیں گے عورتیں گناہوں میں ملوث ہوں گی، معاشرہ اور گندا ہوگا، بدکاریاں پھیلیں گی۔ انسان اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور انسان کے یہاں دین اگر ہے تو صبر آ جاتا ہے، اور اگر بے دینی تھوڑی سی بھی ہے اور دین کنٹرول میں نہیں ہے، دین اگر اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی جائز اور ناجائز چیز کی لت میں پڑ جائے گا۔ اور ایسے معاملات پیش آئے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ایسے معاملات پیش آئے ہیں، اور یہ انسان سوچتا ہے ہو میں نے تو بڑا کجیا کیا ہے، کہتے لوگ کجیا کیا ہے، میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں اپنے بچوں کے لیے، میں سعودی رہا 5 سال میری عورت نے میری بچوں پر کوئی توجہ نہیں کی۔ نقصان کیا تو نے، جو وہاں جا کر 40,000 کماتا تھا اس سے اچھا تھا 20,000 یہاں کماتا اور اپنے بچوں کی تربیت کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ رہتا، رات کو لقمے کبھی بیوی کے ساتھ کھاتا، ایک خوشحال گھرانہ۔ اور یہاں جب وہ باہر گیا تو عورت کسی اور کی ہوگی۔ یہ معاملات بھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آس پاس کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر ہزاروں معاملات ایسے ہیں، ہزاروں معاملات ایسے ہیں۔ تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ مرد اپنی عورت کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں صرف کمانے کی نیت سے چلا جائے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد یہ کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر لگا دو 4،
اب یہ ہے کہ آج تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر قرآن کی ایک آیت کو لے گا تو غیر مسلم تو آپ کو پوچھے بھائی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں. ہاں, اس آیت کو سمجھنا چاہیے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے صرف شہر کے لوگوں کو اپنے معاملات سامنے نہیں رکھنے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے گاؤں دیہات میں جہاں بالکل بے دینی, جہالت, نہ دنیا کی تعلیم, نہ دین کی تعلیم, نہ اخلاقیات کی تعلیم, ایسے علاقے اس دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ عرب کے اندر تھے. شہر کا مزاج الگ ہوتا ہے, شہر کے قریب کے علاقوں کا مزاج الگ ہوتا ہے, دور دراز جنگلات کے ایریوں کے مزاج لوگوں کے الگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہر کی عورت کے لیے ڈانٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے, شہر کے قریب کی عورت کے لیے تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ بھی بہت ہوتی ہے. لیکن گاؤں دیہات کے اندر بالکل اکھڑ مزاج جو لوگ ہوتے ہیں, جن تک نہ مکمل دین پہنچتا ہے, نہ دنیاوی تہذیب ان تک پہنچتی ہے, وہاں پر کبھی ایسی ضروریات پیش آتی ہیں. اور دین صرف شہر والوں کے لیے نہیں آیا, دین بالکل ایسے علاقوں کے لیے بھی آیا جہاں پر کوئی پہنچانے والا نہ ہو, کوئی سمجھانے والا نہ ہو. وہاں بھی ان کو دین کی ضرورت ہے, وہاں بھی انسٹرکشن کی ضرورت ہے. فرمایا کبھی وہاں سمجھانے سے کام نہیں چلے گا. اگر وہاں ایسے مزاج کی کوئی عورت ہے, اکڑ مزاج, جس کو بالکل بات سمجھ نہیں آ رہی, تو صرف اس قدر مارنے کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے. حضور نے فرمایا غیر مبرحین, ایسی مار جس سے نشان نہ پڑے. ہرگز وحشیانہ طریقے پر جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, نہ تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, بلکہ شریعت کی نظر میں ایسے انسان ملعون ہے, ایسا انسان ملعون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے شریف ہیں وہ لوگ, بڑے شریف ہیں وہ لوگ جن کی بیویاں ان پر غالب رہتی ہیں, مزاج میں, باتوں میں, جن کی بیویاں ان پر غالب رہتی ہیں. اور اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جورو کا غلام. کیا کہتے ہیں؟ یہ بیوی کا غلام ہے, یہ بیوی کا لٹو ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جس کو دنیا جورو کا غلام کہتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی انسان شریف ہے. اور لئیم, لئیم کہتے ہیں عربی میں کمینے کو, لئیم کہتے ہیں عربی میں کمینے کو. حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ انسان جو اپنی بیوی پر غالب رہتا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ کمینہ ہے وہ انسان جو اپنی بیوی پر غالب رہتا ہے, حاوی رہتا ہے, ہر وقت اس کو مارتا پیٹتا رہتا ہے, ہر وقت اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا رہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس پر کنٹرول ہے, میں اس کو لے کے آیا ہوں, میرے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے, میرے بغیر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں. حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ انسان. تو یہ جو مارنے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے بالکل آخری درجے میں, بلکہ ان علاقوں کے لیے جہاں عورتیں بالکل اکھڑ مزاج ہیں, جہاں نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, بات سمجھ نہیں آئے گی ان کو, تو فرمایا وہاں پر اس کی بھی ہلکی سی اجازت ہے. اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوں گی تو خود بخود معاملات سیٹل ہونے کی طرف چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد اگر وہ تھوڑی سی جھک جائیں, بات مان جائیں, تمہاری بات ماننے لگیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر ان کے خلاف اور راستے مت تلاش کرو. کیا مطلب؟ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں گھرانوں میں, معاملہ مثال کے طور پر 1 مہینہ گڑبڑ رہی, 1 مہینے کے بعد خود ہی سیٹنگ ہو گئی, یا کسی نے بات چیت کروا دی, ٹھیک ہو گیا معاملہ. اب کیا ہوا, اچانک بیچ میں تھوڑی سی بات ہوئی تو مرد کہتا ہے اچھا ہوا ہے نا, تو ہوا ہے نا, بدلی رہی ہے. تو فرمایا اگر تم تانا دو گے, اگر پھر سے پرانی بات کو ریپیٹ کرو گے, تو فرمایا سارا معاملہ بگڑ جائے گا. اس کی بھی اجازت, جب ایک مرتبہ بات ختم ہو گئی, اب نیا جھگڑا اگر ہوتا ہے تو اس کے اندر پیچھے والے کا ذکر نہیں ہوگا, تم نے فلانے وقت میں ایسا کیا تھا, میں تب سے تجھے برداشت کرتا آیا ہوں. فرمایا نہیں, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے, ایک مرتبہ سیٹل ہو جائے معاملہ, اس کے بعد نئے کسی جھگڑے کے اندر, نئی کسی بات چیت کے اندر بار بار اس کو اس کے تانے نہ دو. اگر بار بار اس کو اس کے تانے دو گے تو وہ کون سی کم ہے, پھر وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے بہت کچھ. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, اور یہ یاد رکھو کہ اللہ بڑا بلند ہے. یہ جب انسان تصور رکھے گا, شوہر اپنے شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس پر بڑا ہوں. دیکھو آیت کس جگہ پر کیا, یہی قرآن کی خوبصورتی ہے, کس جگہ پر دیکھو ہم پر ان اللہ غفور الرحیم, کان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ علی کل شیء قدیر, واللہ علی کل شیء شہید. یہ تو آیتیں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں نا, اور بار بار آتی ہیں. لیکن ہر جگہ پر جب آیت کسی جگہ آتی ہے, اس کنٹیکسٹ میں آتی ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا اس جگہ پر کیا مطلب ہے. اب عام طور سے آپ نے یہ آیت کتنی بار سنی ہوگی کہ اللہ بڑا بلند ہے, کتنی بار سنی ہوگی؟ ہزاروں بار قرآن میں آتی ہے اس طریقے کی آیت. اس موقع پر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا بلند ہے, بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ کہ مرد کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ عورت کو لے کے آیا, اب وہ بہت بڑا ہے, اب سب کچھ اس کا چلے گا, سب اس کی مرضی سے ہوگا, اس کے گھر میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا, اس کی ایک آواز پر عورت بالکل اس کے پاؤں میں جھکی ہوئی ہو. فرمانا ان اللہ کان علیٰ, تجھ سے بڑا تیرا رب ہے, وہ تیرے اس حصہ, تیرے اس ان حقوق کا تجھ سے حساب لے گا. ان اللہ کان علیٰ کبیرا. اس کے بعد کچھ اور بھی سٹیپس ہیں, وہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے کل.